الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی کا ترجمہ یوں ہے: میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، پس میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حوالے سے حضرت نصیر الدین نصیر المعروف چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت معین الدین چشتی گولڑوی المعروف بڑے لالا جی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر زیر بحث تھا۔ وہ یوں ہے: جو موہوم ہستی کو اپنی مٹایا، جو موہوم ہستی کو اپنی مٹایا، نظر پھر کہیں غیر ہرگز نہ آیا، ہر ایک رنگ میں اس کے جلوے کو پایا، وہی ایک ہے جس کی جلوہ گری ہے۔ حضرت معین الدین گولڑوی بڑے لالا جی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے۔ اس حوالے سے ہم نے تعینات کی کل تعریف کی تھی شعر کی تشریح کے ساتھ، کہ سیاہی سے مثال دی تھی کہ جیسے سیاہی کی اپنا کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی، لیکن اس سے اس کائنات کی بے شمار شکل و صورتیں بنائی جا سکتی ہیں، یعنی اپنی صفات یہ سیاہی کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں، صرف اس کے اظہار کرنے والے کی تخلیق یا جو تصویریں وہ بناتا ہے یا جو ہند سے لکھتا ہے یا قرآن مجید لکھتا ہے، سیاہی سے لکھا جاتا ہے نا، تو یہ سیاہی جو ہے وہ اپنی صفات کا اظہار کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بے رنگ ہے، بے صورت ہے، اس کی کوئی شکل صورت نہیں ہے، وہ ہے کیا؟ اللہ نور السماوات والارض، لیکن اس نے اپنی اس پہچان کے لیے اس بے رنگی اور اس جو شکل و صورت سے وہ پاک ہے، شکل و صورت ہونا ویسے عیب بھی ہے نا، تو یہ کیونکہ جسم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، روح سے پاک ہے، تو اس نے اپنا اس اظہار کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، چونکہ وہ چھپا ہوا تھا، اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ جس طرح سیاہی مختلف رنگوں کو، مختلف چیزوں کو، مختلف شکلوں کو، صورتوں کو شکل و صورت دے کر اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے کہ بیسک سیاہی میں ہوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے، اور اس نے جو تعینات ساری کائنات کی جتنی بھی چیزیں، ہر چیز تعین ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ مظاہر فطرت ہیں۔ جیسے لوگ جو ہے مظاہر فطرت، قدرت کے نظارے جو نظر آتے ہیں، نظارے نظر آتے ہیں، مظاہر جو ظاہر ہوتے ہیں جس جگہ سے، وہ دیکھنے جاتے ہیں، مری وغیرہ میں پہاڑوں پہ جاتے ہیں، سوات وغیرہ، کاغان وغیرہ، تو اللہ کے مناظر دیکھنے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان صفات سے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ یہ بات ویسے میں نے کل کافی اچھی طرح سمجھائی تھی۔ تو مراد یہ ہے کہ اس شعر کے مطابق بھی ہر رنگ میں اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں، تو ہر رنگ میں اس کے جلوے کو پایا، اور پھر انسان جب اس نے اپنی میں کو مٹا دیا، اپنی موہومہ وہم والی ہستی کو مٹا دیا، تو اس نے یہ دیکھا کہ سارے مظاہر میں وہ ایک ہی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے، وہ ایک ہی ذات کی اس پوری کائنات میں جلوہ گری ہے۔ تو الوہیت الہ یعنی معبود، معبودیت کی فضائے نورانی میں پہنچ کر اور حقیقت ازلی کا آئینہ بن کر پھر یہ صورت پیدا ہو گئی جس میں علم و حیرت ہم آگوش ہو جاتے ہیں، ہم آغوش ہو جاتے ہیں، علم بھی حیرت بھی، آگے منزل ہی کوئی دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کوئی
جسم تو نہیں ہے کہ پا سکے، وہ تو نور ہے. بس ایک دل پہ اس کی تجلیات ہوتی ہیں، جیسے ہمیں کائنات میں رنگ برنگیاں نظر آ رہی ہیں، بس دل میں رنگ برنگی پیدا ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہوتا ہے. تو یہاں جو رنگ ہے، جو شعر میں رنگ، ہر رنگ میں اس کے جلوے کو پایا، تو اس کا مطلب انداز ہے، ورنہ ذات جو ہے رنگوں سے پاک ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اللہ سے کس کا رنگ بہتر، اور ہم جو ہے اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کی عبادت ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر رنگ سے پاک ہے. تو یہاں رنگ سے مراد جو اندازہ ہے، انداز ہے، انداز اللہ تعالیٰ کا، ادا. اسی بات کو مجدد ملت حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک مشہور پنجابی نعت میں بھی بیان فرمایا ہے. نعت خان اس کو بہت پڑھتے ہیں پر سمجھتے ذرا کم ہی ہیں. یہ صورت ہے بے صورت تھیں، یہ صورت ہے بے صورت تھیں، بے صورت ظاہر صورت تھیں، بے رنگ دسے اس مورت تھیں، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. اسی وحدت میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات کو تخلیق کر دی ہے، رنگا رنگ کی کائنات بنا دی ہے. یعنی ذات باری تعالی جو صورت، شعر کا مطلب جو اس صورت جسمیہ سے پاک ہے، انسان کی صورت میں اس نے اپنا ظہور فرمایا، اور وحدت میں ملانے کثرت کے آثار پھوٹ پڑے. تو اس ظہور کا مظہر اتم و اکمل، مظہر اتم و اکمل جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جلیلہ بنی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بنی. گویا اس طرح وہ بے صورت سے ظاہر ہوا کہ مٹی کی ایک مورت میں اس کی بے رنگی رنگ دکھانے لگی. آدم کی تخلیق اور انسان کی تخلیق مٹی سے ہے نا، لہٰذا اس کو دھیان رکھنا چاہیے. کھلونا سمجھ کر بگاڑو نہ تم، کھلونا سمجھ کر بگاڑو نہ تم، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے. عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ تذکرہ ہوا، ذات باحت رنگ اور بے جہت و بے کیف ہے. اس کا کوئی اپنا رنگ نہیں ہے، بے رنگی ہے، بلکہ اس کی بے رنگی کائنات کی ہر شے کو اپنے رنگ کی نمود اور اس کے اظہار کے لیے رنگ فراہم کرتی ہے. یہ رنگین کتنے کتنے پیارے رنگ ہیں، پرندوں میں، پھولوں میں، پودوں میں، دیکھیں تو صحیح ذرا، پھلوں کے، ہر چیز میں رنگ ہیں، بڑی اٹریکشن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ خود بے رنگ ہے. گویا اگر ذات باری تعالیٰ کی بے رنگی کار فرما نہ ہو تو کائنات کی کوئی رنگین شے اپنا رنگ ہی نہ دکھا سکے. جیسے سیاہی نہ ہو تو حرف کہاں سے آئیں گے، کس سے لکھیں گے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے، وحدہ لا شریک ہے. تو عزیزان گرامی قدر، اس مسئلہ کی انشاءاللہ تعالیٰ کل روزمرہ زندگی سے کوئی مثال بیان کر کے بجلی وغیرہ کی تاروں کی تو وہ دیں گے، بلبوں کی، تو انشاءاللہ کچھ سمجھ آنے کی کوشش ہو جائے گی. تھوڑا سا مشکل ہے یہ تصوف جو ہے نا سبجیکٹ، لیکن سمجھ آ جائے اور عمل آ جائے تو بڑا مزے والا کام ہے. بس بندہ مست رہتا ہے، سمندر میں کھوئے ہی رہتا ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.